امت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، امت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب سونے کا وقت نہیں رہا، اب بیدار ہونے کا وقت ہے۔ جاگو، علم حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم تمہیں دیا ہے، علماء موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں، ان سے استفادہ کرو اور اس دعوت کو بغیر کسی مجاملت کے اور مداہنت کے دنیا کے سامنے رکھو اور لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں، لوگ شرک سے باز آ جائیں، توبہ کریں، ورنہ قیامت کے دن یاد رکھو کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو مقصد تخلیق اور جو مقصد اخراج ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بپا کیا ہے، اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں آپ بھی پوچھے جائیں گے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے عقید توحید کے بارے میں سوال ہوگا، من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، کس دین پر قائم تھے؟ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم قادری تھے، تم چشتی تھے، تم مرزائی تھے، تم قادیانی تھے، تم نقشبندی تھے، تم حنفی تھے، تم دیوبندی تھے، تم شافعی تھے، تم مالکی تھے، تم حنبلی تھے۔ کہیں قرآن و حدیث میں ہے یہ؟ بولو، پوچھا جائے گا؟ بولو، کہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور دین اللہ کے ہاں کیا ہے معلوم ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین معتبر ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک رب کا قرآن ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، مقام توحید ہے۔ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی بھی، اللہ کے سوا کوئی بھی، کوئی کہہ رہا ہے معبود برحق نہیں، کوئی کہہ رہا ہے معبود نہیں ہے۔ ابھی تمہیں لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں پتہ ہے؟ سوچو، الف ہی میں بسم اللہ ہی میں فعل ہیں، اور قبر میں کیا جاؤ گے جواب دو گے تم؟ ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا، سامنے بیٹھے ہو اللہ سے ڈرو، اتنا جھوٹ بول رہے ہو، غلط بول رہے ہو، ہاں پہنچتے ہی آپ نے کہا میں نے داڑھی بڑھا لی، میں نے کہا الحمدللہ۔ عقیدہ کب بڑھاؤ گے؟ عقیدے میں بھی تبدیلیاں پیدا کرو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور اللہ استقامت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو دیکھ کے تو راستے میں آیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت عطا، ہمیں نہ دیکھو، اللہ رسول کو دیکھو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، سچا معبود۔ جھوٹے معبود بہت ہیں، بہت جھوٹے معبود ہیں، 36 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ پوج رہے ہیں، ہے ہی نہیں۔ لیکن حقیقی معبود کون ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی، یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سنا دینا، اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں۔ یہ عقید توحید ہے، یہ مقام توحید ہے۔ اس کے بغیر کبھی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نماز میدان محشر میں پوچھی جائے گی، زکوٰۃ میدان محشر میں، حج میدان محشر میں اگر کیے ہوں گے، لیکن عقیدہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، من ربک، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اور یہ اسلام ہمارے تمہارے لیے اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے کہ اپنی مرضی سے الٹ پھیر کرتے رہو، جیسے چاہو بناؤ، جیسے چاہو کم کرو، جیسے چاہو گھٹاؤ، جیسے چاہو بڑھاؤ۔ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 برس پہلے یہ مہر لگا دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے کائنات کے لوگوں سنو، میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کس کو کہتے ہیں؟ جو نقص سے پاک ہو، جس کے اندر کمی نہ ہو، جو ناقص نہ ہو۔ اگر یہ گلاس پانی سے لبریز ہے، مکمل ہے، تو اس کے اندر ایک قطرے پانی کا اضافہ بھی اس کو کم کر سکتا ہے۔ جناب علی، اگر یہ ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تم نے ایک قطرہ ڈالا تو ایک قطرہ خود ہے، لیکن آزو بازو سے 10 قطرے لے کر کے نکلے گا۔ یہی بدعت کی پہچان، یہی بدعت کی چیز ہوتی ہے۔ جہاں ایک بدعت ایجاد ہوتی ہے، وہاں 100 سنتوں کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔
یاد رکھو الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا ہے ہم نے، دین کامل ہے، مکمل ہے، اور دین وہی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مقام رسالت جو محمد الرسول اللہ آپ کو سمجھانا ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھو اب مقام رسالت تمہیں، مقام رسالت صرف یہ نہ سمجھو کہ آپ کے کاکلوں اور زلفوں اور آپ کے آنکھوں اور آپ کے ہونٹوں اور آپ کے لب و رخسار کی تعریف کر دی جائے اور حق ادا ہو جاتا ہے، آپ کے نہیں یہی نہیں حق ادا ہوتا، بلکہ آپ کی تعریف تو جتنی بھی کی جائے، حضرت حسان ابن ثابت سے تو نہیں پڑھ سکتے کہ واجمل من کلم ترقت عینی واکمل من کلم تلد النساء، کہ اے اللہ کے نبی آپ تو اتنے حسین اور خوبصورت ہیں کہ آج تک عرب کی کسی عورت نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں ہے، اور آپ تو اللہ نے آپ کو ایسا کامل و مکمل بنایا ہے کہ عرب کی عورتیں آپ جیسا بچہ پیدا کرنے سے باز ہو چکی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت جیسی تعریف آج کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کی ہے، اور وہ اتنی تعریف ہے کہ اگر ہم اسی کو بیان کرتے رہیں تو اللہ اکبر، اس سے زیادہ ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے اخلاق اور آپ کے حسن اخلاق کو بیان کرنے میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو نازل فرمایا۔ پورا قرآن پڑھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو دیکھتے جائیے۔ تو مقام رسالت کو صرف تعریف و توصیف تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم اگر کسی کا مقام بتاتے ہیں، اگر اللہ کی خلاقیت اور اللہ رب العزت کی طاقتوں اور قوت اور اللہ رب العزت کی شان جلالت کو اگر دنیا کے سامنے ہم واضح کرتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اے لوگوں سنو، جو اتنا عظیم ہو، جو اتنا مہان ہو، جو اتنی جلالت اور اتنی عظمت شان کا مالک ہو، جو اتنا بڑا ہو کہ پوری کائنات کو اکیلے سنبھال سکتا ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سروں کو جھکایا جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں، اسی کو مانگا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھا جائے اور اسی سے فریاد کی جائے، اسی سے استعانت و استغاثہ کیا جائے، اسی کے لیے نظر و نیاز کیا جائے، اسی کے لیے ذبح کیا جائے، اسی کے لیے ساری عبادتوں کو خاص کر دیا جائے اور اسی کا احترام، اسی کی عزت۔ مقام توحید کو بتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور مقام رسالت کا سمجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ذہن اور عقیدہ بنا لیں کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف نہیں حاصل کر سکتا جب تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی مہر اس کے اوپر نہ لگی ہو۔ کوئی بھی عمل ہو، وہ کتنا حسین اور کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے اسوہ بنا کر کے بھیجا ہے اور ساری کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجا، اور رسول کا مفہوم مطلب یہی ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ خبر دی ہے غیب کی، اس کی تصدیق کی جائے، جس بات کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور جس بات سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے اس بات سے رکا جائے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رفعت، آپ کی شان اور عظمت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہا رکو رک جاؤ، جتنا کیا ہے اتنا کرو۔ ہمیں تانے یہ دیے جاتے ہیں کہ جناب علی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی ادنا برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو وہ کافر در کافر در کافر در کافر ہے، خبیث، وہ جنت میں جا سکتا؟ بولو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ چلا چلا کر کے ہمارے اسلاف چلے گئے، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائے۔ آج ان کی نسلیں چلا رہی، لیکن یہ شیطان چیختے چیختے ان کے اپنے بدنی جہنم میں سڑ رہے ہیں، چلا چلا کر کے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کی زبان پہ، ان کے دماغ پہ یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بھی توہین کرنا کفر ہے۔ آدمی مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں عمل کی باری آتی، عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں اس طرح سے
عقیدہ بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا, اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا. نہیں, وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یاروں کی سمجھ میں نہیں آتے. جیسا ان کے لوگوں نے جو عقیدہ ان کو سمجھا دیا اسی کو سمجھ, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل, حدیث کی دلیل, قرآن کی دلیل. تو دنیا کو الو بنایا ہوا ہے کہ جو دلیل مانگے وہ ذلیل ہوتا ہے. جو دلیل مانگے وہ کون ہوتا ہے؟ مومن دلیل نہیں مانگتا, مومن بغیر دلیل کے عمل کرتا ہے. جو غیر مومن ہوتا ہے وہ دلیل مانگتا ہے اور اس کی دلیل وہ خود ذلیل دیتا ہے. جو یہ بات کہتا ہے اس کی دلیل بھی وہ ذلیل کیا دیتا ہے کہ دیکھو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتے بغیر دلیل کے جھک گئے, سجدے میں چلے گئے. ابلیس نے کہا دلیل چاہیے, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے, دلیل دے, میں کیوں سجدہ کروں؟ توحید کے خلاف جا رہا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. دلیل مانگی اس نے, ذلیل ہو گیا, راندے درگاہ کر دیا گیا, مردود بارگاہ کر, یہ دلیل دی جاتی ہے. اب بتاؤ جب دنیا کو یہ بات بٹی مولوی پڑھا دے گا تو وہ بیچارہ کبھی ہمت کرے گا دلیل مانگنے کی؟ وہ تو یہ کہے گا بھیا ابلیس جو ہو وہ دلیل مانگتا ہے, جو مومن ہوتا ہے وہ دلیل. اس طرح کی نقطہ دانیاں اور اس طرح کے شگوفے چھوڑ کر امت کو گمراہ کیا جاتا ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, ہرگز نہیں. ایک بات نہیں, دو نہیں, تین نہیں. اللہ اکبر. پوری سیرت طیبہ, پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کی سیرت مکمل اللہ اکبر پڑی ہوئی ہے. ہر لمحے ہر بات پر قرآن کی آیتیں پوچھی جا رہی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, دروازے پہ دستک ہوئی یا سلام کی آواز ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے خاموش, پھر سلام کیا, پھر خاموش, تیسری دفعہ سلام کیا, خاموش. سلام کرنے والا چلا گیا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا دیکھو کون آدمی ہے جو سلام کر کے گیا, اس کو پکڑ کے لاؤ. پکڑ کر کے لائے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہنے لگے میاں تم کو اندر آنا چاہیے تھا, تم سلام کر کے 3 دفعہ چلے گئے. انہوں نے کہا اصل میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے کہا کہ جن کے دروازے پہ جاؤ 3 دفعہ سلام کرو, اگر جواب ملے تو اندر آنا, نہیں جواب ملے تو لوٹ جایا کرو. میں نے یہ حدیث سنی ہے اس لیے میں لوٹ کے جا رہا تھا کیونکہ اندر سے جواب مجھے نہیں ملا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سعید اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو, ورنہ دروں سے تیری پیٹھ سرخ کر دیں گے. گواہی لاؤ, شہادت لاؤ کہ واقعی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی ہے. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ. اس مولوی سے پوچھو, انہوں نے دلیل مانگی, شہادت مانگی, گواہی مانگی, ان کو کیا کہا جائے گا؟ اعوذ باللہ, خاکم بدہن, جو کہو گے تمہارے اوپر پلٹ کر کے آئے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھا دیا کہ تاکہ اس شبہ کا ازالہ آپ کے دماغ میں ہو جائے, کبھی شیطان اس کو پروان چڑھا کے بڑا نہ بنا دے. تو میرے عزیزوں, توحید کا جو عقیدہ ہے یہ سب سے اول ہے, پہلے ہے. اس کے بغیر کوئی بھی چیز قابل قبول, اور اس کے بعد رسالت ہے. مقام توحید, اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر نقد انعام اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا. اس سلسلے میں ایک نہیں, دو نہیں, بے شمار حدیثیں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اگر تم اس کے الٹا کرو, انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اگر توحید کے خلاف کرو گے, شرک میں جاؤ گے تو اللہ نے فرمایا جنت حرام ہے. ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. کبھی دنیا میں تمہیں کسی نے پٹی بڑھا دی, دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. قیامت کے دن شیخ عبد القادر جیلانی, فلاں پیر, ان کا دامن پکڑ لینا, ان کا دامن پکڑ لینا. اللہ نے پہلے ہی وہ جڑیں کاٹ دی اور فرمایا وما للظالمین من انصار, ان ظالموں کا, مشرکوں کا کوئی مددگار. ہاں, تو اگر امن چاہتے ہو, اگر راحت چاہتے ہو تو یاد رکھو شرک باللہ سے بچو. جنت چاہتے ہو تو شرک باللہ سے بچو, توحید کو قائم رکھو, ورنہ یاد رکھو جنت کیا ہے؟ اور یہ شرک باللہ ہے. اللہ کے سوا کسی کو غیر نہ سمجھنا, یہ کیا ہے؟ بولو, شرک باللہ ہے. زور سے بولو. ہاں, اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا, شرک فی العلم ہے,
اللہ رب العالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پگارا، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی جن، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا. کوئی بھی عالم الغیب والشہادہ ہو سکتا ہرگز نہیں. اللہ رب العالم الغیب والشہادہ. اب بعض لوگ آپ کو بہت سارے واقعات اور بہت سارے قصے اور معجزات بدلا کر کے آپ کو یہ ذہن دیں گے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدلا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کر دیا، فلاں یہ غیب ہے، یہ غیب ہے، یہ غیب ہے. ان سے کہو دیکھو